والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وهو عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اپنے گھر میں ہماری حاضری منظور اور مقبول فرمائے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں انتہائی خطرناک اور پرفتن حالات ہیں. لگتا ہے قرب قیامت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے بہت ساری تو ایسی ہیں کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو پوری ہو رہی ہیں. البتہ کچھ خاص علامات ایسی ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے. سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا حقیقی علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں. خود قرآن پاک کی کئی آیات اس پر صراحتاً دال ہیں. جو میں نے آیت ابھی سورہ اعراف کی تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی ہے: اے پیغمبر، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقت کب آئے گا. قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیں کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار علوم عطا فرمائے، شریعت کا کامل مکمل علم عطا فرمایا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کے علوم آپ کو عطا فرمائے، لیکن قیامت کا علم نہیں دیا. گزشتہ درس میں نے حدیث جبرائیل کے حوالے سے بھی بات عرض کی تھی. قرآن پاک میں بھی جا بجا لوگوں کا یہ سوال اور اللہ پاک کا جواب موجود ہے کہ قیامت کا علم خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ایک جگہ علوم خمسہ کی بات ہے: ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. 5 چیزوں کا علم خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں. قیامت کب آئے گی، بارش
کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، فائدہ مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، مادہ کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، نر ہے مادہ ہے، تندرست ہے بیمار ہے، کل کیا ہوگا، حالات کیا بنیں گے، موت کب آئے گی، کون سا آدمی کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اس کا علم اللہ کے علاوہ بولتے نہیں ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ 5 چیزوں کا علم خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی دربار میں سواری پر، گھوڑی پر سوار ہو کر آیا۔ اس نے آپ سے چند سوالات کیے، بارش کب آئے گی، آپ نے فرمایا غیب کی بات ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہوگا، آپ نے فرمایا غیب کی بات ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا غیب کی بات ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا جس سواری پر میں سوار ہو کر آیا ہوں، جس گھوڑی پر میں بیٹھ کر آیا ہوں، وما فی بطن فرسی، میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے، آپ نے فرمایا غیب لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب کی بات ہے اور اللہ کے سوا یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالی غیبی خبروں میں سے کوئی خبر پیغمبر کو بتا دیتے ہیں، ماضی کی بات، مستقبل کی بات، ہزاروں سال پہلے کی بات، سینکڑوں میل دور کی بات، اس پر ہمارا ایمان ہے، اسے انباء الغیب کہتے ہیں، غیب کی خبریں۔ لیکن غیب کے تمام علوم، ذرے ذرے کا علم، ذرے ذرے کو جاننا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار اس کے دلائل ہے کتاب و سنت کے، یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ تو قیامت کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا، البتہ علامات کچھ بتائیں، نشانیاں بتائیں جس سے معلوم ہو سکے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس میں نے وہ عمومی نشانیاں کچھ عرض کی تھیں جن میں قیامت کی علامات کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں ہم کچھ خصوصی علامات کا ذکر کریں گے جن کا ظہور ابھی باقی ہے۔ فیلحال وہ عمومی نشانیاں جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ حقیقی مسلمان بہت کم ہوں گے اور قرآن سے صحیح تعلق اور محبت رکھنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ صحیح عالم بھی بہت کم ہوں گے، علماء سو پیدا ہونے لگیں گے، خالص لوگ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اور میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مسجدوں کو خوب سجایا جائے گا،
آپ دیکھتے جائیں ابھی کیا حالات. جب مسجدیں کچی تھیں تو نمازی پکے تھے، مسجدیں پکی ہو گئیں تو نمازی کچے ہو گئے. بلکہ حدیث میں ہے کہ مسجدوں کو زیادہ سجانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. کئی کئی رنگ لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے. مسجد صاف ستھری سادہ ہونی چاہیے بس. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام اجنبی ہو جائے گا. شروع میں بھی اسلام غریب تھا، بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام شروع میں بھی غریب تھا، بعد میں بھی غریب ہوگا. غریب لوگ ہی اسلام کے زیادہ تابعدار اور پیروکار ہوں گے. آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء، میری امت کے غریبوں تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور یہ غرباء امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. عمراء اپنے مال کا حساب دیں گے. کفر کی بھرمار ہوگی، غلبہ ہو جائے گا. دولت بھی ان کے پاس، طاقت بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس. وہ ظلم کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا اس کے باوجود اسلام اور مسلمان ختم نہیں ہوں گے. کافروں کا یہ خیال ہے کہ اسلام مٹ جائے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو آیا ہی غلبے کے لیے ہے. اسلام کس لیے آیا؟ یقین کر لیں آپ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ ادیان عالم پر غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں پہلے ہی خبر دی ہے کہ میرا پیغمبر آیا، ہدایت اور سچائی کا جو پیغام لے کر آیا، یہ پیغام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے بولتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک ہمیں حالات کچھ بھی نظر آئیں، لیکن ہوگا تو وہی جو اللہ پاک چاہیں گے. تو یہ 1400 سال پہلے قرآن کی آیت اتری. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا، سچائی کا پیغام دے کر بھیجا، اسلام دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے ادیان عالم پر غالب کر دے. یہ آیا ہی غلبے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. انشاءاللہ یہ فکری طور پر بھی، نظری طور پر بھی اور حکومتی طور پر پہلے بھی غالب تھا. صحابہ کے زمانے میں غالب تھا، خلفاء راشدین کے زمانے میں غالب تھا. کیسر و کسریٰ مغلوب ہو گئے دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں. سینکڑوں میلوں تک عرب میں، عجب میں، شام میں، بیت المقدس میں، عراق میں، آپ کے یہ افغانستان تک، یہ پاکستان تک پورا اسلام جو پھیلا وہ ان صحابہ کی وجہ سے پھیلا. آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے. لوگوں کے بعد نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی سود عام ہو جائے گا، شراب خوب پی جائے گی، اور لوگ تعویلیں کریں گے کہ یہ جائز ہے، یہ جو سود ہے یہ تو پرافٹ ہے، رشوت کو جائز کریں گے. جھوٹ عام ہو جائے گا، نام بدل دیں گے، بس چیز وہی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ پیسہ کمائیں گے تو جھوٹ کے ذریعے، چرب لسانی کے ذریعے پیسہ کمایا جائے گا. سودا لینے جائیں دکاندار کتنے جھوٹ بولتا ہے، 1000 تعویلیں کرتا ہے.
یہ وہ عمومی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، میرے آپ کے سامنے ہیں۔ ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا، بیوی کی تابعداری لوگ زیادہ زیادہ کریں گے، مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی، بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنتیں کریں گے جیسے لوگ صحابہ پر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ آپ کے علم میں یہ بات ہے۔ نماز پڑھانے سے گریز کیا جائے گا۔ کسی کو بھی نماز پڑھا دیں، وہ کہتے بھائی میں تو نہیں پڑھاتا، کسی اور کو وہ پڑھائے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا دوستی محبت ختم ہو جائے گی، لوگ سامنے سلام کریں گے، دل میں گالیاں دیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو جناب، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ محبت ختم، دشمنی شروع، بیٹے کی باپ سے جنگ، بھائی کی بھائی سے جنگ، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی بدعمالی کی ایک قسم کی سزا ہے دنیا میں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، شہروں میں فساد، دیہاتوں میں فساد، گھروں میں فساد، جنگلوں میں فساد، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ۔ دختر آ رہا ہم جنگس تو جدل بامادر، پسر آ رہا ہم بدخواہ پدر میں بینم، ہیت الفت نہ برادر ب برادر داردو، ہیت شفقت نہ پدر بپسر میں بینم، نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری، عجب یہ دور آیا ہے محبت اٹھ۔ اور آگے آئے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رحمہ اللہ، بڑے عجیب شخص ہیں، میدان جہاد میں اترے، یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذوالفقار غالباً یا کوئی اور تلوار ابو دجانہ کو عطا فرمائی، لیکن فرمایا ابو دجانہ میں تلوار دے رہا ہوں، میری تلوار کا حق ادا کرنا۔ یا رسول اللہ انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں میں حق ادا کروں۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی، پیغمبر کی تلوار سے کئی دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا، دشمنوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ دشمن کا ایک آدمی سامنے آیا، حضرت ابو دجانہ نے جب اس کے سر پر تلوار کھڑی کی، خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ جب چیخ نکلی تو حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ دشمن کا آدمی مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ مرد نہیں ہے، عورت ہے، لیکن مردانہ لباس پہن کر آیا ہے۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں جب میں نے تلوار اٹھائی، اس کی چیخ میں نے سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ فوراً حضرت نے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ پیچھے ساتھی نے کہا ابو دجانہ تو نے دشمن کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت ابو دجانہ نے فرمایا میرے آقا کا حکم ہے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، لیکن دشمن کی عورتوں کو نہیں مارنا۔ میں نے یہ گوارا نہ کیا، میں نے یہ گوارا نہ کیا۔ میرے ہاتھ میں حضور علیہ السلام کی تلوار ہے، حضور علیہ السلام کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو جائے۔ یہ صحابی دشمن کی عورت کو قتل نہیں کرتا۔ آج کل تو مسلمان عورتوں کو مار رہے ہیں۔ اگر کچھ بات کہتا ہوں مذاق الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، کس کو بتائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا دین کے سارے ضابطے اصول سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے خیال یہی دور ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دشمنی اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے مارنے والا کس لیے مار رہا ہے، مرنے والا کس لیے مر رہا ہے۔ ایسا فتنے کا دور ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہر شر سے اللہ ہمیں اللہ تعالی بچائے۔ تو آپ نے فرمایا مال کی کثرت ہوگی، لوگ سونے چاندی کو بے دریغ استعمال کریں گے۔ یہ جیسے انگوٹھیاں پہنتے ہیں نوجوان، سونے کے لاکٹ زنجیریاں پہنتے ہیں، یہ حرام ہے مرد کے لیے۔ سونے کے برتن ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹے نبی بہت آئیں گے،
دعویٰ کریں گے ہم بھی نبی ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی شخص نبی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ خصوصی علامات کا آپ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا قیامت کے قریب جانوروں میں سے ٹڈی ہلاک ہوگی۔ ٹڈی ایک چھوٹا سا جانور ہے، فاروق اعظم کے زمانے میں ٹڈی نہ آئی، آپ بڑے پریشان ہوئے، فرمایا تلاش کرو کہیں ٹڈی نظر آئے۔ اگر ٹڈی نہیں آئی تو معلوم ہوتا ہے ہلاک ہو گئی ہے اور قیامت قریب آ گئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ اس سال ٹڈی نہیں آئی، لیکن اگلے سال پھر ٹڈی آئی، اور جب آتی ہے تو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، نقصان کرتی ہے، چھوٹا سا ایک جانور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب مسلمانوں کی عیسائیوں سے صلح ہوگی، صلح ہوگی، اور یہ مل کر ایک اور قوم پر حملہ کریں گے، وہ بھی عیسائی ہوں گے۔ جب حملہ کریں گے تو ان کو فتح ہو جائے گی، جنگ ختم ہونے کے بعد یہ واپس آ کر ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، عیسائی اپنی صلیب بلند کر کے کہے گا اس صلیب کی برکت سے جنگ فتح ہوئی ہے۔ مسلمان کو غصہ آئے گا، وہ اس کے ہاتھ سے صلیب لے کر توڑ دے گا کہ تیری صلیب کی وجہ سے نہیں، اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان کی دوبارہ عیسائیوں سے صلح ٹوٹ جائے گی، صلح ختم ہو جائے گی، اور پھر لڑائیوں کا آغاز ہوگا، بہت جنگ ہوگی اور عالمگیر جنگ ہوگی، بہت لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حالات اتنے سنگین ہوں گے تو پھر دنیا میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان وہ تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کے بارے میں ہمارے بہت سارے لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اور اسلامی نظریات سے ناواقف ہیں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام مہدی کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے امام مہدی کے بارے میں غلط نظریات پھیلائے ہیں، تو میں ان کا تقابل اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام مہدی جو دنیا میں تشریف لائیں گے وہ ایک عظیم المرتبت ہستی ہیں، اور امام مہدی نے آنا نہیں ہے، امام مہدی نے پیدا ہونا ہے۔ ادھر میرے الفاظ پر غور کرنا ہے آپ نے اور ان کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوئے تھے اور پیدا ہونے کے بعد وہ ایک غار میں چھپ گئے، وہ پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہمارے 12ویں امام ہیں اور امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، وہ امام غائب ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ غار عراق میں ہے، اس غار کا نام غار سر من رعا ہے۔ اصلی قرآن بھی لے گئے، مصحف فاطمہ بھی لے گئے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی لے گئے، اور ساری چیزیں لے کر وہاں غار میں چھپ گئے تاکہ سنی انہیں قتل نہ کر دیں۔ وہ قیامت کے قریب آئیں گے جب دنیا میں خالص 313 شیعہ ہوں گے۔ ابھی تک 313 خالص نہیں ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے، جبکہ ان کے مذہب کی تمام کتابیں ان کے اس نظریہ کی تردید کرتی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، حالانکہ 11ویں امام حسن عسکری یہ ایسے شخص ہیں جو لا ولد فوت ہوئے ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تاریخی شواہد میں یہ بات ہمیں نہیں مل سکی کہ امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا ہو، بلکہ اہل تشیع کے مجتہد اعظم محمد ابن یعقوب کلینی نے کافی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کا نام نہ پوچھو، اس کے باپ کا نام بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ تو جب ان کے نام کا ذکر کرنا منع ہے، ان کے باپ کا نام منع ہے، تو پھر امام حسن عسکری کو ابو محمد کیوں کہتے ہو؟ اسے تو ابو محمد نہیں کہنا چاہیے جب اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔
یعنی یعقوب کلینی خود کہتا ہے، ابن یعقوب کلینی خود کہتا ہے کہ ان کے باپ کا نام لینا ناجائز ہے. تو جب ناجائز ہے تو پھر حسن عسکری کو ابو محمد خود لکھتا ہے، اپنے فتوے سے پھر خود ہی کافر ہو جائے گا. یہ کیسی بات ہے؟ حضرت امام حسن عسکری لاول تھے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کا بیٹا امام محمد مہدی نہیں ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. نہ وہ پیدا ہوئے ہیں، نہ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، نہ وہ اصلی قرآن لے گئے ہیں. کہتے ہیں پیدا ہوئے 3 سال دنیا میں رہے، چھوٹے سے بچے تھے، بس غار میں چھپ گئے. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت کے قریب اپنی اماں کے بطن سے پیدا ہوں گے. ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام مہدی ابھی تک، بزرگ سے بولیں، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام مہدی پیدا ہوں گے اور میری اولاد میں سے ہوں گے. کس میں سے ہوں گے؟ مشکات شریف میں، ابو داؤد شریف میں روایات موجود ہیں. آپ نے حضرت امام مہدی کے بارے میں فرمایا لوگوں، قیامت کے قریب ایک شخص پیدا ہوگا جو میری اولاد میں سے ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، بلکہ آپ نے مزید فرمایا میرے نواسے حسن کی اولاد میں سے ہوگا. حضرت مہدی امام حسین کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے. کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا. قیامت کے قریب وہ پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. بڑا خوبصورت چہرے والا ہوگا. اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اخلاق حضرت امام حسن کے ساتھ ملتے جلتے ہوئے ہوں گے. وہ دنیا میں پیدا ہوگا، شام کے علاقوں میں پیدا ہوگا، زندگی گزارے گا. اس کی عمر شریف 40 برس ہو جائے گی. کتنی ہو جائے گی؟ کتنی ہو جائے گی؟ مرد کا جڑا امام ہے وہ تو پیدا ہوا ہی سن 250 ہجری. ہوں تو 1150 سال گزر گئے. اتنی لمبی عمر ہو گئی اس کی. سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اس حساب سے تو امام مہدی کی عمر 1150-1200 سال بنتی ہے. 250 سال پہلے والے اور 1150 یہ ملا ہے. 14 صدیاں گزر گئی نا حضور علیہ السلام کو. حساب نہیں سمجھ آیا؟ اس حساب سے تو 1150 سال اس کی عمر ابھی ہو گئی، اور پتہ نہیں ابھی وہ آیا نہیں. جب آئے گا تو پتہ نہیں کتنی صدیاں اس کی عمر ہوگی. جبکہ آپ نے فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال اس کی پوری عمر ہوگی. وہ پھر آئیں گے. حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے. حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے. مدینہ کے خلیفہ بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا. لوگ آدمی تلاش کریں گے کہ کسی کو خلیفہ بنا دیں، کسی کو اپنا بادشاہ بنا دیں، کسی کو اپنا امام بنا دیں. حضرت امام مہدی بڑے نیک سیرت آدمی ہوں گے. لوگ ان کی جستجو کریں گے کہ اللہ والا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، خوبصورت ہے، اچھے کردار والا آدمی ہے، ہم اسے خلیفہ بنا دیں. حضرت امام مہدی اس خوف سے مدینے سے نکلیں گے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں. یہ مشکل کام ہے، میں خلیفہ نہیں بنتا. یہ مشکل کام ہے، میں امام نہیں بنتا. یہ مشکل کام ہے، میں حکمران نہیں بنتا. یہ مشکل کام ہے، میں بادشاہ نہیں بنتا. دنیا کے لوگوں، آج ہر آدمی ممبری کے لیے مرتا ہے، بادشاہی کے لیے مرتا ہے، حکومت کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل کام تھا. میرے اور آپ کے پیر حضرت فاروق اعظم اپنی خلافت کے زمانے میں جب آپ خلافت کر رہے تھے، آپ کو محسوس ہوا کہ زندگی کے ایام تھوڑے باقی ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا عبداللہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے بعد نبی کے صحابہ تجھے خلیفہ بنائے. بیٹا میری وصیت لکھ لو، خلیفہ نہیں بننا. یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، خلیفہ نہیں بننا. یہی ایک خلافت کافی ہے جو میں کر کے جا رہا ہوں. اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. فاروق اعظم فرماتے تھے، علامہ ابن کثیر نے لکھا، حضرت عمر روتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں اگر دجلہ دریا کے دوسرے کنارے، فرات دریا کے دوسرے کنارے
پیاسا کتا بھی میری خلافت میں مر گیا، قیامت کے دن خدا عمر سے پوچھے گا کہ کتا پیاسا کیوں مرا تھا؟ اب تو انسان مرتے ہیں تو کسی کو احساس نہیں ہوتا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اس لیے بھئی یہ شوق نہیں کرنا کہ ہم وہ حکمران بن جائیں. کہ کریں گے آپ؟ میرے خیال ہے آپ کو شوق ہے، آپ آہستہ اس لیے بولتے ہیں. بھئی ہمیں تو شوق نہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے حال میں اسی حال میں جائیں اور اللہ ہمیں کامیاب فرما دے تو یہ غنیمت ہے. حضرت امام مہدی مدینہ شریف سے نکلیں گے، توجہ ہے نا، مدینہ شریف سے نکلیں گے اس خوف سے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں. اندازہ کریں. اور بڑی قابل غور بات ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ یہ باتیں یاد رکھ لیں. حضور علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق خلیفہ بنے، لوگوں نے بنایا، صدیق خلیفہ نہیں بنتے تھے. حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا، وہ خلیفہ نہیں بنتے تھے. حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا، وہ خلیفہ نہیں بنتے تھے. جب چوتھے نمبر پر حضرت علی کی باری آئی، لوگوں نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے. نہج البلاغت میں آیا، حضرت علی نے فرمایا لوگوں دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، کسی اور کو خلیفہ بناؤ، میں خلیفہ نہیں بنتا. اگر تم مجھے چھوڑ دو میں عام مسلمانوں کی طرح تمہارے اندر زندگی بسر کروں. میں کسی کا وزیر بن جاؤں گا، میں کسی کا مشیر بن جاؤں گا، میں کسی کا نائب بن جاؤں گا، میں کسی کا بھائی بن جاؤں گا، میں کسی کا دوست بن جاؤں گا. میرا وزیر مشیر بننا بہتر ہے. اللہ کرے تم میں سے کوئی امیر بن جائے، میں اس کا وزیر و مشیر بن جاؤں. خلیفہ میں نہیں بنتا، یہ مشکل کام ہے. میں نے کہا 15ویں صدی والے تو ان کو پہلا بنا رہے تھے، وہ چوتھا نہیں بنتے تھے. چوتھے نمبر پر حضرت علی خلیفہ، دو سے بولے، اونچے بولے. اب حضرت علی کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام امام مہدی تھا. حضرت امام مہدی میں علی کی سیرت موجود، حضرت امام مہدی میں حسن کا کردار موجود، حضرت امام مہدی میں پیغمبر کا خون موجود، حضرت امام مہدی میں پیارے نبی کے پیارے اخلاق موجود. حضرت امام مہدی مدینہ سے نکلے، کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں. مکہ مکرمہ میں آئے، آپ نے فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ مکے کے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے کہ کوئی آدمی ملے ہم اسے خلیفہ بنا لیں. اچانک دیکھیں گے خوبصورت چہرے والا آدمی، پیارے پیارے بالوں والا آدمی، گندمی رنگ والا آدمی، اونچی ناک والا آدمی، کشادہ پیشانی والا آدمی، چوڑے بہترین گول چہرے والا آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. لوگ حضرت امام مہدی کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پہچان لیں گے. بعض روایات میں ہے ان کے چہرے مبارک پر، ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا محمد مہدی. نعرہ تکبیر. لوگ انہیں پہچان لیں گے، جس مہدی نے آنا تھا وہ تو یہی شخص ہے جو پیدا ہو گیا ہے. لوگ اس کو پکڑیں گے، حضرت ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. وہ کہیں گے بھئی میں نہیں بنتا، خدا را کسی اور کو بناؤ. وہ کہیں گے حضرت دیکھیں حالات کیا ہو رہے ہیں، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، الملحمۃ العظما، بڑی لڑائیاں، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. مہربانی فرمائیں آپ حکومت کو قبول فرمائیں. تب حضرت مجبوراً حکومت قبول فرمائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی. وہ پھر تمام مسلمانوں کے متفقہ حکمران ہوں گے. نظریہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ بیعت ہونے کے بعد حضرت حکومت کی وہ باغ دور سنبھالیں گے اور پھر پورے علاقے کا دورہ فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، ان کی خلافت کی، ان کی ولایت کی، ان کی حکومت کی، ان کی امامت کی خبر مشہور ہو جائے گی. پھر حضرت امام مہدی اپنی ایک جماعت تیار فرمائیں گے، مجاہدین کی جماعت. آؤ دشمن کافر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مل کر ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت امام مہدی نے جو جہاد کرنے ہیں ان کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت امام مہدی
جنگ کریں گے اور جس جنگ میں بھی جائیں گے اللہ انہیں فتح عطا فرمائے گا. پہلے امام مہدی تو اہل عرب کے خلاف جنگ کریں گے. عرب کے اندر جو خراب لوگ ہوں گے، منافق قسم کے لوگ ہوں گے یا کوئی کافر قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے خلاف حضرت کا جہاد ہوگا. اللہ پاک ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. حضرت امام مہدی قسطنطنیہ تشریف لے جائیں گے، وہاں جہاد ہوگا. یہ جو استنبول ہے نا، اس کا پرانا نام ہے قسطنطین. تشریف لے جائیں گے، وہاں جہاد ہوگا، وہ علاقہ فتح ہو جائے، اسلام کا پرچم لہرا دیں. حضرت امام مہدی فارس تشریف لے جائیں گے. فارس کے اندر مجوسی ہوں گے، رافضی ہوں گے، صحابہ کے دشمن موجود ہوں گے. امام مہدی کا ان کے خلاف جہاد ہوگا اور سارے رافضی شیعہ مغلوب ہو جائیں گے. اللہ امام مہدی کو غلبہ عطا فرمائیں گے. خوش نہ تھی وہ ملنگو، امام مہدی نو آن دیو، پھر دیکھو بنتا کیا ہے. اصل تو انتظار کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ آوے، پتہ لگتی انشاءاللہ. شام تشریف لے جائیں گے، وہاں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے دمشق. کیا نام ہے؟ جس کو آپ دمشق پڑھتے ہیں، ہم اس کو دمشق پڑھتے ہیں. تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند. ایسا ہیں تو ان پڑھ لوگ، لیکن بہرحال کوشش کرنے ہیں کہ لفظ سیدھا ٹھیک ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں تشریف لے جائیں گے، جہاد ہوگا، اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام مہدی 7 سال یا 8 سال یا 9 سال حکومت کریں گے. کتنے سال؟ 7 سال یا 8 سال یا کتنے سال؟ زور سے بولو. آپ نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، مہدی کی ناک اونچی ہوگی، چہرہ روشن ہوگا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، جہاں جائے گا اللہ کی رحمتیں برسیں گی. سبحان اللہ. دنیا کا جو وہ حال ہوگا کہ لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو اللہ پاک ان کے ذریعے سے زمین کو عدل سے بھر دے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، بے حیائی ختم ہو جائے گی، فساد ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور امام مہدی حضور علیہ السلام کی شریعت اور سنت پر عمل کریں گے، وہ پیغمبر کے امتی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شاید ان کو قرب جو حاصل ہو تو اللہ پاک ان کو وہ مقام عطا کریں جو صحابہ کا مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو وہ مقام ملے. بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 سال یا 8 سال یا 9 سال ان کی حکومت ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا. اور 7 سال بڑے امن کے گزریں گے. جب 8واں سال ہوگا وہ شام میں ہوں گے، دمشق میں ہوں گے. وہاں ایک جامع مسجد ہے، اس کا سفید مینار ہے، وہاں نماز کے لیے تشریف لے جائیں گے. صفیں تیار ہوں گی کہ وہاں اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر نازل ہوں گے. ان کے گھنگرالے بال ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، اور جب سر نیچے جھکائیں گے تو قطرات ٹپیں گے، شاید پسینے کے قطرات ایسے ٹپیں گے جیسے ایسے ٹپکیں گے جیسے موتی جھڑتے ہیں. بات کریں گے تو اس میں بڑی تاثیر ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں نزول ہوگا، آپ تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئیں گے. آگے 2 قسم کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ پڑھائیں. وہ فرمائیں گے میں نماز نہیں پڑھاتا، حضور کا کوئی امتی پڑھائے. اگر میں نماز پڑھاؤں تو شبہ پیدا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ بھی شاید اپنی نبوت اپنی شریعت چلا رہا ہے. میں تو پیغمبر کا امتی بن کر آیا ہوں اور حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ عیسیٰ بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے. اور یہ یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی نبوت ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ بھی ہوگی. یہ بات یاد رکھنی ہے. بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. نبوت دائمی چیز ہے، وقتی چیز. دنیا کا عہدہ تو نہیں کہ آج حکمران ہے تو ممبری ہے تو کل عہدہ ختم. یہ بات نہیں ہے. نبوت دائمی چیز ہے، جب ملتی ہے تو قیامت تک کے لیے ملتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام دائمی نبی ہیں.
نبی ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی شان بھی تب واضح ہوگی کہ ایک پیغمبر ہو کر حضور کا کلمہ پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے. کمال تو یہی ہے. اگر نبوت نہ ہو تو پھر آقا کا کمال کیسے ظاہر ہوگا؟ بلکہ علامہ ذہبی نے اور ابن حجر جیسے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عجیب حیثیتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب حیثیتیں ہیں. وہ نبی بھی ہیں, وہ رسول بھی ہیں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی ہیں اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں. صحابی بھی ہیں. صحابی کیسے ہیں؟ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی آپ سے وہاں ملاقات ہوئی تھی, اور ملاقات بھی حضرت عیسیٰ کی اس وقت ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی. حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ میں ابو بکر عمر افضل ہیں. تمام صحابہ کے سردار ابو بکر عمر ہے. ابو بکر عمر کا مقام تمام صحابہ سے اونچا ہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے وہ صحابی ہیں جن کا مقام ابو بکر سے بھی اونچا ہے, اس لیے کہ وہ تو نبی ہیں, رسول بھی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, آقا کے صحابی بھی ہیں, حضور کے امتی بھی ہیں. کتنی میں کہتا ہوں جیسے حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں, عیسائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہم بیان کر رہے ہیں, عیسائی مانتے ہیں ایسے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے. لیکن بعض علماء اصول نے لکھا, جیسے شرع عقائد والے دوسرے حضرات, انہوں نے کہا کہ نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھائیں گے, کیونکہ ان کا مقام بہت اونچا ہے, مرتبہ ان کا بہت اونچا ہے. امام مہدی تو عام شخص ہیں, پیغمبر تو نہیں ہیں, تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھائیں گے اور لوگ ان کے ساتھ نماز ادا کریں گے, ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. نماز ادا کرنے کے بعد لشکر تیار ہوگا, یہ حضرات وہاں سے نکلیں گے اور پھر جہاد کریں گے. جہاد شروع ہو جائے گا. ساری دنیا کے فتنہ باز عیسائی قتل ہو جائیں گے, سب کو مار دیں گے. اتنے لوگ مریں گے کہ ان کی بدبو سے زمین بھری ہوئی ہوگی, کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کفار سے مقابلہ ہوگا, اللہ پاک اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے. یہ حضرت مہدی کا 8واں سال ہوگا حکومت کا. اسی طرح حالات رہیں گے. پھر 9ویں سال میں حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا. 9ویں سال میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مل کر جہاد کی مہموں میں جائیں گے. اتنے میں پتہ چلے گا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے دجال, وہ ظاہر ہوا ہے اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. آپ نے فرمایا وہ اس کی جو کانی آنکھ ہے وہ داہنی آنکھ کانی ہوگی اور ایسے اوپر ابھری ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے, داہنی آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. کچھ چیزیں خدا اسے عطا کریں گے امتحان کے طور پر. کئی لوگوں کو مار دے گا, کچھ لوگوں کو جلا دے گا. ایک آدمی کو بلائے گا, تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں مانتا. وہ اس کو قتل کر دے گا. بعض روایات میں ہے کہ ٹانگوں سے تلوار چلائے گا, اس کے جسم کو چیر کر رکھ دے گا یا آرے سے چیر دے گا. لوگ بڑے گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے. پھر اس کے جسم کو جوڑے گا تو وہ آدمی زندہ ہو جائے گا. پھر اسے کہے گا اب مجھے خدا مانتا یا نہیں مانتا. لیکن اللہ والے تو پھر اللہ والے ہیں نا, کسی کا ظلم ان کو ایمان سے تو نہیں ہٹا سکتا. وہ اللہ والا کہے گا, حدیث میں یہ قصہ نہیں سنا رہا ہے, حدیث کی بات ہے. وہ اللہ والا کہے گا ظالم دجال تو کذاب آدمی ہے, تو نے مجھے مارا پھر جلا دیا, کھڑا کر دیا. پہلے تو مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں تو جھوٹا ہے یا سچا, لیکن تو نے جب یہ کام کیا ابھی تو مجھے یقین آ گیا کہ تجھ جیسا جھوٹا آدمی کائنات میں کوئی نہیں ہے.
اس لیے کہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے یہ خبریں بتائی تھیں، دجال آئے گا، زمین میں ظلم کرے گا، فساد کرے گا، وہ ظالم پوری دنیا کا چکر لگائے گا، جہاں نظر مارے گا وہاں تک اس کی سواری پہنچ جائے گی، گدھے پر سوار ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے ان کا ایمان چھین لے گا۔ آپ نے فرمایا ہر بستی میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، ہر گاؤں میں جائے گا، ہر جگہ چکر لگائے گا، لیکن نہ میرے مدینے میں آئے گا نہ میرے مکے میں آئے گا۔ پیارے آقا مدینے میں کیوں نہیں آئے گا؟ آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کے 10 دروازے ہوں گے، مدینہ کے 10 گیٹ ہوں گے، اللہ پاک فرشتے مقرر کریں گے، مدینہ کے 10 گیٹ ہوں گے، اللہ پاک فرشتے مقرر کریں گے، جاؤ میرے ملائکہ مدینے کے دروازوں پر کھڑے ہو جاؤ، پہرا دو، دجال خبیث کے ناپاک قدم میرے نبی کے پاک مدینے میں لگنے نہ پائیں۔ نعرہ تکبیر! آپ نے فرمایا دجال مکے میں بھی نہیں جائے گا، مدینہ شریف بھی نہیں جائے گا، حرم کعبہ بھی نہیں جا سکے گا، حرم نبوی میں بھی نہیں جا سکے گا۔ آج کچھ بدنصیب لوگ کہتے ہیں مکے اور مدینے پر بے دین لوگوں کا قبضہ ہو گیا، نبی کے مصلی پر بے دین قابض ہو گئے۔ میں نے کہا ظالموں اپنے ایمان کی تجدید کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے نبی کو ناراض نہ کرو۔ دجال جیسا آدمی جو کائنات کی کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا وہ بھی مدینے نہیں جا سکتا، وہ بھی مکے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بتاؤ آج اللہ نے مکہ اور مدینہ کافروں کے حوالے کیسے کر دیا؟ دل مانتا ہے؟ سوچیں، ویسے تو کہتے ہو نبی مختار کل ہے، اسے کلی اختیار ہے، نبی اپنے مصلی کی حفاظت بھی نہیں کر سکا؟ کر سکا ہے؟ بولیں تو سے بولیں۔ مدینہ شریف کے امام پہلے تھے، درمیان میں پھر کہیں چلے گئے، ابھی آج کل بھی غالباً ہیں۔ شیخ سے ملاقات کری، شیخ حذیفی عرب کے بدو ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، بڑا عظیم شخص ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت یہ جو آپ نے وہاں خطبہ دیا تھا یہود و نصارہ کے خلاف اور روافض کے خلاف کہ دین دشمن ہے اور آپ کے خلاف بڑی کاروائیاں بھی ہوئیں، یہ کیا راز تھا؟ پہلے تو خاموش ہو گئے، میں نے جب اصرار کیا تو حضرت شیخ حذیفی نے فرمایا مولانا آپ کو کیا بتاؤں، یہ پیغمبر کا منبر مبارک بڑا عظیم ہے، نبی کا مصلی مبارک بڑا عظیم ہے، ہم اس کے مقام اور مرتبے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ میں حضور علیہ السلام کی مصلی پر نماز پڑھاتا تھا، سوچتا تھا کہ یہاں امام الانبیاء نے نمازیں پڑھائیں، جہاں صدیق باصفا نے نمازیں پڑھائیں، جہاں عمر باوفا نے نمازیں پڑھائیں، جہاں عثمان باحیا نے نمازیں پڑھائیں، جہاں سیدنا علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھائیں، حذیفی تو اس کے مقام کو کیسے اس کا حق ادا کرے گا؟ فرماتے میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، مجھے آقا کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا حذیفی میرے مصلی کا حق ضرور ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حق ادا کروں؟ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ میرے صحابہ کے دشمن سازشیں کرتے ہیں، میرے منبر پر کھڑے ہو کر ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرو، قیامت کا دن آئے گا میں محمد تمہیں اپنی شفاعت سے نوازوں گا۔ نعرہ تکبیر! پھر شیخ حذیفی نے وہ خطبہ دیا تھا جو مشہور ہے، یہاں کیسے آئی ہوئی آپ نے سنا ہوگا، اس کو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ جو نبی کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں بھائی، ان کے مقام کو سمجھیں آپ حضرات، یہ پیغمبر کا مصلی ہے تو معمولی بات ہے، پیغمبر کا منبر مبارک ہے تو معمولی بات ہے۔ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا میرا مدینہ شریف والا منبر بڑا قیمتی منبر ہے، اللہ پاک قیامت کے دن میرے منبر کو اٹھا کر حوض کوثر پر رکھیں گے، میں اپنے منبر پر بیٹھوں گا، جام کوثر بھر بھر کر صحابہ کو دوں گا، میرے صحابہ میری امت کو پلائیں گے۔ یہ منبر قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر کے درمیان اور میرے حجرے کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ منبری علی حوضی، یہ میرا منبر تو میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے منبر شریف کے درمیان اور آپ کے حجر مبارک کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ پاک نے یہ ٹکڑا جنت سے اٹھوا کر دنیا میں رکھوا دیا۔ یہ ٹکڑا دنیا کا ہے ہی نہیں، جنت سے آیا ہے۔ جنت میں جہاں پیغمبر سوئے ہوئے جنت ہے یا نہیں؟ زور سے بولیں۔
محدث کبیر علامہ محمد یوسف بن نوری نے ترمذی شریف کی شرح میں یہ بات لکھی، جہاں سید الاولین والآخرین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، دنیا کے لوگوں زمین کی وہ مٹی جو آپ کے وجود مسعود کے ساتھ لگ رہی ہے، اس مٹی کا درجہ سارے مدینے سے اعلیٰ، اس مٹی کا درجہ سارے مکے سے اعلیٰ، اس مٹی کا درجہ ساتوں زمینوں سے اعلیٰ، اس مٹی کا درجہ ساتوں آسمانوں سے اعلیٰ، اس کا درجہ بہشت برہیم سے اعلیٰ، اس کا درجہ اعلیٰ علیین سے اعلیٰ، اس کا درجہ عرش سے اعلیٰ، اس کا درجہ کرسی سے اعلیٰ، اس کا درجہ بیت اللہ سے اعلیٰ، بیت اللہ نہیں بلکہ عرش مولا سے اعلیٰ، ساری کائنات کی جنتیں قربان ہو جائے اس جنت پر جس جنت میں امام الانبیاء سوئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت علی۔ یہ کوئی معمولی ٹکڑا نہیں ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، جنت ہے جنت۔ اللہ 2 مرتبہ دشمنوں نے سازش کی، پتہ ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ عیسائیوں نے، ایک مرتبہ حلب شام کے رافضی شیعوں نے، 2 مرتبہ پیغمبر کے وجود مسعود کو نکالیں۔ عیسائیوں نے سازش کی، آدمی بھیجے، انہوں نے سرنگ لگائی، ظالم رات کو سرنگ کھودتے تھے، مٹی نکال نکال کر پھینکتے تھے، صبح حرم نبوی کی پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، بڑی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، بڑی تسبیحاں پھیرتے تھے۔ اس وقت کے بڑے نیک اللہ والے بادشاہ تھے، 5ویں 6ویں صدی کا واقعہ ہے، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خواب میں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا نور الدین تو اپنے کاموں میں مصروف ہے اور یہ 2 کتے ہیں جو مجھے آرام نہیں کرنے دیتے، ان کا بندوبست کرو۔ نور الدین زنگی گھبرائے، کیا ہونا چاہیے؟ دوسری دفعہ خواب دیکھا، پیغمبر کا خواب سچ اور حق ہے۔ تیسری مرتبہ خواب دیکھا، آپ نے فرمایا نور الدین یہ کتے ہیں جو آرام نہیں کرنے دیتے، ان کا بندوبست کرو۔ نور الدین نے پورے شہر والوں کی دعوت کی، سب لوگ آئے، وہ 2 ظالم نہ آئے، پتہ کیا، کہنے لگے 2 آدمی بڑے نیک متقی ہیں، وہ حرم میں عبادت کرتے رہتے ہیں، کہیں نہیں جاتے۔ حضرت نور الدین زنگی نے ان کو بلوایا، جب وہ سامنے آئے تو شکل پہچان گئے، یہ کتے وہی تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ان کے کمرے کا محاصرہ کیا، اندر نیچے دری بچھائی ہوئی تھی، دری اٹھائی، نیچے پھٹا تھا، پھٹا اٹھایا، نیچے سرنگ کھود رہے تھے، اور وہ سرنگ حضور علیہ السلام کے روضے مبارک کے قریب پہنچی ہوئی تھی۔ آپ توجہ کریں تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ کرنا، توجہ۔ میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے؟ آپ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے، جو آپ کی قبر شریف کے پاس جا کر سلام پڑھتا ہے آپ سنتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں، جو دور سے سلام پڑھتے ہیں ملائکہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے؟ نحن نؤمن ونصدق بأنه صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبره وأن جسده الشریف لا تأکلہ الارض والاجماع علی ھذا۔ یہ علامہ سخاوی کی عبارت ہے جو القول البدیع صفحہ 171 پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے؟ یہ عقیدہ صحیح ہے؟ اب توجہ کریں، میں بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں۔ یہ عقیدہ کائنات کے تمام لوگوں کا ہے، یہ عقیدہ کائنات کے تمام، توجہ ہے؟ ملتان والے غور کرنا تھا میری بات پر۔ عیسائیوں نے سازش کی، نصرانیوں نے سازش کی، پیغمبر کو اپنے روضہ مبارک سے نکالیں، توجہ کرنا۔ عیسائیوں نے سازش کی کہ پیغمبر کے وجود مسعود کو یہاں سے نکالیں تاکہ مسلمان ان سے برکات حاصل نہ کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تھا تو یہ سازش کیسے کی؟ بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ اور سازش تا کی تھی نا انہوں نے بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی قبر زندہ ہے نا، اور جسم مبارک محفوظ ہے۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، کئی حدیث سنے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء،
اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ نبی کے جسم کو کھائے. اللہ پاک نے زمین سے خطاب فرمایا اے میری زمین خیال کرنا دنیا کا کوئی اور آدمی تیرے پاس آ جائے, کوئی سردار آئے, کوئی زردار آئے, کوئی جاگیردار آئے, کوئی مالدار آئے, بھلے تو اس کو کھا جائے یا اپنے اندر ملیا میٹ کر دے تیری مرضی, لیکن خیال کرنا اے زمین جب تیرے اندر میرے نبیوں کے پاک جسم آ جائے خیال کرنا میرے نبیوں کے جسموں کو نہیں کھانا. میرے نبیوں کے جسم تغیر عرضی سے محفوظ رہنے چاہیے, پاک رہنے چاہیے. زمین نے کہا یا اللہ میں تو تیری تابع دار ہوں, صرف محفوظ نہیں رکھوں گی, تیرے نبیوں کے آنے کی دیر ہے, ایسی حفاظت کروں گی, ایسی حفاظت کروں گی کائنات کا کوئی دشمن پیغمبر کے قریب بھی نہیں آ سکے گا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. پیغمبر زندہ ہوتا ہے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. اب بلکہ ابو بکر عمر کو بھی نکالو جسم محفوظ. اب صلاح الدین اپنا نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے ان خبیثوں کو پکڑ کر انہیں سولی پر لٹکایا اور پھر روضہ مبارک کے ارد گرد خندق کھود کر شیشہ پگھلا ہوا ڈالا اور پھر اوپر دیوار بنا کر اوپر روضہ مبارک بنا دیا تاکہ حفاظت ہوتی رہے. ایک یہ واقعہ ہوا. اللہ نے حفاظت کی یا نہیں کی؟ زور سے بولے, سارے بولو. دوسری مرتبہ حلب کے شیعوں نے سازش کی. انہوں نے کہا ابو بکر عمر کو نکالو. 40 رافضی صحابہ کے دشمن وہاں داخل ہوئے ہیں کہ ہم ابو بکر عمر کو نکالیں گے. اللہ 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 پاک نے فرمایا میرے پیغمبر جیسے تیری حفاظت ہوگی تیرے غلاموں کی بھی ساتھ ہوگی. کہ نہ جو ستے پہ نا جنہوں کا خمیری نبی دے خمیر نال مل گئے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر تیری حفاظت ہوگی, ان کی ساتھ ہوگی. حلبی رافضی آئے, صحابہ کے دشمن آئے صحابہ کو نکالنے کے لیے. اللہ نے زمین کو حکم دیا اپنا منہ کھول لے. زمین نے منہ کھولا, 40 کے 40 آدمی زمین میں غرق ہو گئے. آج تک ان کا نام و نشان کا بھی پتہ نہیں ہے. زمین نکل گئی. خدا ہی پہرا ہے وہاں. بھائی کون داخل ہو سکتا ہے؟ تو وہاں اور کوئی نہیں داخل ہو سکتا. دجال بھی نہیں آئے گا. ہوں نبی دشمن کی میں مسلح سے قبضہ کر گئے. سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن تو ہی نہ مانے تو باتیں ہزار ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا وہ دجال آئے گا, لوگوں کو گمراہ کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تشریف لے جائیں گے, اس کے خلاف جہاد کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک ایک شان عطا فرمائیں گے, ایک مقام عطا کریں گے. ان کی سانس سے خوشبو نکلے گی, منہ ورق سے خوشبو, سانس سے خوشبو نکلے گی. جہاں تک ان کی سانس پہنچے گی کافر خود بخود ان سے مرتے جائیں گے. سانس پہنچے گی کافر مریں گے, سانس پہنچے گی کافر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سن کر دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. کئی کافر پگھل کر مر جائیں گے. روایات میں موجود ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف جہاد نہ بھی کرتے دجال ان کے خوف سے خود بخود مر جاتا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام تلوار اٹھائیں گے. اس میں بھی راز ہیں. ایک راز یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا 3 سال اپنی قوم میں رہے, آپ کو جہاد کا موقع نہیں ملا. عیسائی آج تک کہتے ہیں ہمارا نبی ظالم نہیں تھا, اس نے جہاد نہیں کیا, تلوار نہیں اٹھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے موقع عطا کر میں بھی کافروں کے خلاف جہاد کروں. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر قیامت کے قریب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا, تیری ساری دعاؤں کی تکمیل کراؤں گا, تجھے اپنے محبوب کا امتی بھی بناؤں گا, تجھے جہاد کا شرف بھی عطا کروں گا. تلوار تیری ہوگی, گردن دجال کی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام مقام لد کے پاس آ کر دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے تاکہ کوئی بش ظالم دا پیروکار یہ نہ آکھے کہ جہاد کا ظلم ہے. یہ ظلم ہے جہاد فساد ہے. بھائیو جیسے نماز کا حکم اللہ نے دیا, زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا, تلاوت کا حکم اللہ نے دیا, ذکر کا حکم اللہ نے دیا, نکاح کا حکم اللہ نے دیا, صلح کا حکم اللہ نے دیا, جہاد کا حکم بھی میرے اللہ نے دیا. جہاد فساد نہیں ہے, جہاد فساد کا انسداد ہے. یہ جی ہاتھ سے تھوڑا نکلے نا ڈاکٹر انگلی کٹ دیں کہ جڑا فساد پھیلاوے نا تلوار نال اڑ دی گردن کٹ جاؤ. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ہدایات دی.
میرے صحابہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے پھر ہاتھ اٹھانا، کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے پہلے اسلام کی دعوت دینا، کلمہ پڑھ لیں تمہارے بھائی، اگر ایمان نہ لے آئیں تو پھر جزیہ دے دیں، پھر بھی نہیں قتل کرنا، اگر جزیہ نہ دیں تو پھر تلوار اٹھانا، پھر لڑائی کرنا۔ میرے صحابہ مردوں سے لڑائی کرنا، عورتوں سے لڑائی نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، معذوروں کو قتل نہیں کرنا، عالموں کو قتل نہیں کرنا، عیسائی یہودیوں کے راہبوں سے کو قتل نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا، ان کے عبادت خانوں کو نہیں گرانا، ان کے مقدس مقامات کو نہیں گرانا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کے جانوروں کو نہیں مارنا، ان کے معصوم بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اسلامی فوج کے لوگ مجاہدین اسلام کبھی بھی عورتوں کے خلاف نہیں لڑے، انہوں نے عورتوں کو نہیں مارا، بچوں کو نہیں مارا، انہوں نے مظلوموں کو نہیں مارا، جو ہتھیار ڈال دیں ان کے خلاف لڑائی نہیں کی۔ یہ تو کافروں کے خلاف احکامات ہیں۔ آج کل مسلمانوں کی گردنیں مار رہے ہیں، بلکہ عورتوں کو بھی مار رہے ہیں، کس کو بتائیں؟ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، اللہ کے سامنے ہی اپنے شکوے عرض کر سکتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیا کریں گے؟ زور سے بولیں، اونچا بولیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی وہ حلیہ تو میں نے آپ کو دجال کا بتا دیا نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بھی بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ کہو نبی کا خواب بھی سچ ہے، نبی کا خواب بھی، پیغمبر کا خواب بھی۔ آپ نے بڑے عجیب خواب دیکھے، آپ کی عادت مبارک تھی صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کر اپنے خواب بیان فرماتے تھے، اور صحابہ اپنے خواب بتاتے تھے، آپ تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا میرے صحابہ رات میں نے خواب دیکھا، مجھے ایک آدمی نے دودھ کا پیالہ پلایا، میں نے خوب پیا، پیٹ بھر کر پیا، سیر ہو گیا، لیکن دودھ پھر بھی بچ گیا۔ صحابہ حیران ہو کر توجہ سے سن رہے ہیں کہ بچا ہوا دودھ کس کو ملتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پیغمبر کا بچا ہوا ہے نا، صلی اللہ درود شریف پڑھتے رہے صلی اللہ۔ صحابہ سوچ رہے ہیں بچا ہوا دودھ کس خوش نصیب کو ملتا ہے؟ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ کا پیالہ دیکھا، دودھ پیا، سیر ہو کر پیا، پیٹ بھر کر پیا، اتنا پیا کہ دودھ میرے اعضاء سے نکلنے لگا، اتنا میں نے دودھ پیا، لیکن دودھ پھر بھی بچ گیا۔ صحابہ ہمتن گوش ہو گئے، توجہ سے سننے لگے، پتہ نہیں بچا ہوا دودھ کس خوش نصیب کو ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دودھ پھر بھی بچ گیا، میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو پلایا۔ نعرہ تکبیر۔ صحابہ جلدی یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے مجھے علم عطا کیا، دودھ سے مراد علم ہے، جو میرا علم بچا ہوا تھا میں نے علم وہ عمر کو عطا کر دیا۔ عمر کے سینے میں نبوت کا علم تھا، عمر کے سینے میں، بولے تو صحیح، کون سا علم تھا؟ ملتان کے تعلیم یافتہ حضرات میرا جملہ یاد رکھ کے جانا، حضرت عمر کے سینے میں نبوت کا علم تھا۔ آپ کہیں گے نبی کیوں نہیں بنا؟ نبی اس لیے نہیں بنا، آگے ویکنسی نہیں تھی، آگے نبوت کی ویکنسی نہیں تھی، نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر بن خطاب نبوت کی استعداد رکھتا تھا، اس میں نبوت کی اہلیت تھی، کیا تھی؟ زور سے بولیں، نبوت کی ویکنسی نہیں ملی۔ اگر ویکنسی ملتی، اگر حضرت عمر کو نبوت کی ویکنسی ملتی، عمر کے اندر مکمل تعلیم، کوالیفیکیشن مکمل تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے آپ نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو، یہ عجیب شخص ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا لوگوں عمر بن خطاب کے نام سے، عمر بن خطاب کے چہرے سے، بلکہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ عمر کے سائے سے بولیں کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، کعبہ شریف کو دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے دیکھا بیت اللہ شریف کا ایک بندہ طواف کر رہا ہے اور دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں، طواف کر رہا ہے۔
بڑا خوبصورت چہرے والا آدمی تھا، اس کا رنگ گندمی تھا، گھنگرالے بال تھے، بڑے پیارے. میں نے کہا یہ کون سا آدمی ہے، بڑا خوبصورت آدمی لگتا ہے. مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، بیت اللہ شریف تشریف لائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے. پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے بعد میرے مدینے آئیں گے، میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. فیسلم علیہ، وہ مجھے سلام کریں گے. وانا رد علیہ، میں محمد عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا. حیات النبی ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں. عقیدہ حیات النبی تو ریچس کوئی نہیں مارکا. عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اولیاء. اور دجال وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، خبیث کالی آنکھوں والا. اللہ اکبر کبیرہ. بہکی کی روایت میں ہے کہ گدھے پر سوار ہوگا. دجال کس پر سوار ہوگا؟ گدھے پر سوار ہوگا. اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 باہ کا فاصلہ ہوگا. استغفر اللہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ زمین میں فساد کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اسے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو دجال کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے گا اللہ اسے ایسے درجہ عطا کرے گا جیسے میرے صحابہ کا درجہ ہوتا ہے. کیونکہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا بڑا جہاد ہے. جہاد ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں، سارے بولیں. اللہ اکبر کبیرہ. دجال زمین پر 40 دن رہے گا. کتنے دن رہے گا؟ پھر قتل ہو جائے گا. لیکن وہ جو 40 دن ہیں بڑے خطرناک ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا اس کی وہ 40 دن ٹوٹل رہے گا، لیکن اس کی وہ زندگی کا جو پہلا دن ہوگا وہ سال کے برابر ہوگا. پہلا دن کتنا ہوگا؟ صحابہ نے عرض یا رسول اللہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ لگا لینا 5 نمازوں کا، جیسے 2-2 گھنٹے کے بعد نماز ہوتی ہے تو نمازیں پوری پڑھتے رہنا، سال کی نمازیں مکمل کرنا. ایک دن سال کا ہوگا، دوسرا دن مہینے کا ہوگا، تیسرا دن ہفتے کا ہوگا، آگے دن پھر جیسے دن ہوتے ہیں ویسے ہوں گے. حضور علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ نماز کے بعد یہ ضرور کہا کریں. وہ دعا آپ کو آتی ہے؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگی آپ نے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما. پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے بچا. آپ مانگیں گے یا نہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دجال کا جو فتنہ ہے بڑا عظیم ہے. اے اللہ کے نبی اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر، کوئی نسخہ، کوئی علاج. آپ نے فرمایا نسخہ بھی عطا کرتا. کیسے مہربان نبی ہیں ہمارے. 1400 سال پہلے اگر بیماری بتا دی، خطرہ بتا دیا، فتنہ بتا دیا تو فتنے کا علاج بھی بتا دیا. علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا جوان، کلمے پڑھنے والا جوان جمعے والے دن سورۃ کاف کی تلاوت کرنا. کرسو 15ویں پارے میں ہے، 16ویں پارے میں، 15ویں اور 16ویں پارے میں سورۃ کاف. سورۃ قاف نہیں، سورۃ کہف تھوڑی لمبی ہے، اس کی تلاوت کرنا. جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے. جو اہل ایمان ہوں گے وہ دجال کے خلاف ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے. دجال کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے یہودی ہوں گے. کون ساتھ دیں گے اس کا؟ یہودی. یہ بڑے شرارتی ہیں، بڑے فتنہ پرداز ہیں. اللہ ان کے شر سے بھی ہمیں بچائے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی، مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے. لیکن وہ وقت بڑا مشکل ہوگا، قربانی کا وقت ہوگا. آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟
آپ نے فرمایا دجال کی حمایت کرنے والے یہودی ہوں گے. یہودی بڑی خطرناک قوم ہے, یہودی بڑی سازشی قوم ہے. یہودیوں سے محبت نہیں کرنا, عیسائیوں سے محبت نہیں کرنا. اگر محبت کرو گے یہ تمہیں اپنے مذہب کا تابع دار بنا کر چھوڑیں گے. جڑے تابع دار بنے ودن نا یہ اسلام کے ہر دو بات ہیں, انہیں نے تابع دار بس. آپ نے فرمایا یہودی اس کے ساتھ ملیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے. یہودی جہاں چھپیں گے ہر درخت بولے گا, ہر پتھر بولے گا, ہر بوٹی بولے گی, ہر دیوار بولے گی اے اللہ کے پیغمبر آؤ, یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام قتل کرتے جائیں گے, قتل کرتے جائیں گے, لیکن ایک درخت ہے اس کا نام غرقد ہے, وہ خطرناک درخت ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ درخت یہودی ہے. یہ وہ درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا, نہیں بتائے گا. یہودی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے. تو غرقد سے محبت نہیں کرنی, یہ خطرناک درخت ہے. کہتے ہیں کہ خاردار درخت ہے. اللہ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے, اس کے شر سے بچائے. حضرت مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی, ان کی حکومت کا 9واں سال ہوگا. کون سا سال ہوگا؟ تو سے بولیں, جلدی سا بولیں. 9واں سال ہوگا, حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا, اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مہدی تیری عظمت پر قربان جاؤں, حضرت امام مہدی کا جنازہ تیار ہوگا تو جنازہ پڑھانے والا عیسی ابن مریم ہوگا. سبحان اللہ, کیا مقام ہے بھائی, کیا مرتبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے, پھر انہیں دفن فرما دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان تھوڑے سے ہوں گے, کافر اکثر قتل ہو جائیں گے. جو بچ جائیں گے وہ فتنہ پھیلا رہے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں سے فرمائیں گے آؤ میرے بھائیو, میں تمہیں مقام طور پر لے جاؤں, وہ امن کی جگہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے پیروکاروں کو لے کر طور چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ طور. اللہ اکبر کبیرہ. طور سینا, وہاں جا کر رہیں گے. اس کے بعد خدا ایک قوم بھیجے گا, الامان والحفیظ. الامان والحفیظ, اس کا نام ہے یاجوج ماجوج. من کل حدب ینسلون, پھسلتے دوڑتے ہوئے نکلیں گے. پہاڑ کے درے میں چھپے ہوئے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے درے میں ایک دیوار بنا دی تھی, وہ دیوار کو چاٹتے ہیں قیامت کے قریب اسے توڑ لیں گے. وہاں سے پھسلتے ہوئے آئیں گے. اوئے ہوئے ہوئے, جب آئیں گے تو وہ مسلمانوں لوگوں کا قتل عام کریں گے, خون چاٹیں گے. درندے ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں, وہ بھی آدم کی اولاد, لیکن تعداد میں انسانوں سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ. وہ آئیں گے. اللہ اکبر کبیر. جہاں جائیں گے پانی کا تالاب دیکھیں گے تو تالاب سارا پی کر خشک کر دیں گے, کچھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ آئیں گے, اللہ وہ لوگوں کو قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلے گا یاجوج ماجوج آ گئے. مسلمان عرض کریں گے حضرت دعا فرمائیں اللہ ان کو برباد کر دے, ہم تو ان کا مقابلہ کرنے سے بھی رہے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے, یا اللہ اس قوم کو تو خود تباہ و برباد کر دے. اللہ پاک ان پر ایک بیماری مسلط کرے گا. وہ بیماری ناک میں دانے نکلیں گے, جیسے اونٹ کے ناک میں دانے نکلتے ہیں. دانے نکلیں گے, اس دانے سے ساری قوم مر جائے گی. یاجوج ماجوج مریں گے, ایسے ان سے پوری زمین بھر جائے گی. بدبو تعفن ہوگا اور خون پھیلا ہوا ہوگا. اب ان بدبختوں کی لاشیں کون اٹھائے؟ یا اللہ ان کی لاشیں بھی ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ پاک فرمائیں گے پریشان نہیں ہونا, میں خود انتظام کروں گا. پھر اللہ پاک پرندے بھیجیں گے, پرندے اونٹوں کے برابر ہوں گے. لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینکیں گے. یا اللہ ابھی بھی بدبو آ رہی ہے, ہم تو تیری زمین کو دھونے سے رہے. اللہ پاک فرمائیں گے میں خود انتظام کروں گا. پھر باران رحمت آئے گی. رحمت کی بولو تو صحیح, رحمت کی بارش آئے گی. اللہ پاک زمین کو دھو دیں گے, ساری زمین دھل جائے گی. جب پاک صاف ہو جائے گی اللہ پاک فرمائیں گے میرے پیغمبر عیسیٰ اپنے تابع داروں کو لے آ, میں نے ان کے لیے زمین کو پاک کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, زمین پاک ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. عیسیٰ علیہ السلام دینی احکامات کے نفاذ کا اعلان کر دیں گے. دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہوگا سوائے اسلام کے. کلمہ امام الانبیاء کا چلے گا, فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا.
فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے کتاب اللہ کے مطابق، امامت کریں گے پیغمبر کی سنت کے مطابق، پیغمبر کی شریعت کے مطابق، کلمہ نبی کا پڑھیں گے، فیصلہ حضور کی شریعت کا کریں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب امام الانبیاء تشریف لے جائیں پھر عیسیٰ کا کلمہ بھی نہیں چلتا. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی تو سے بولو، سارے بولو. دنیا میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، امن ہوگا. میرے آقا نے فرمایا ایسا دور آئے گا ایک بکری دودھ دے گی، ایک گائے دودھ دے گی، سارا گھرانہ پیے گا، دودھ ختم نہیں ہوگا. انار کا دانہ بڑھ جائے گا جیسے مٹکے ہوتے ہیں، ایک دانہ انار کا توڑ کر لاؤ گے سارے گھر کے لوگ کھائیں گے، انار ختم نہیں ہوگا. برکت ہوگی، رحمت ہوگی، امن ہوگا، عافیت ہوگی، صلح ہوگی، اطمینان ہوگا. جب تک اسلام نہیں آئے گا امن تو سے بولو، جب تک قرآن کا نظام نہیں آئے گا امن. ہزار نظام آپ نافذ کر دیں کسی کی جان مال کا تحفظ نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں پیغمبر کے دین والا نظام نہیں آتا. سچ ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو. ایک عورت بیت اللہ سے بیت المقدس جائے گی، زیور سے لدی ہوئی ہوگی، آنکھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. بس بات لمبی ہو گئی، میں بات کو سمیٹوں. حضور علیہ السلام نے کچھ اور نشانیاں بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی دھواں نکلے گا، دجال آئے گا، دابت الارض ایک جانور نکلے گا. دابت الارض ایک جانور ہے. کیا ہے تو جانور لیکن انسانوں کی طرح باتیں کرے گا. ہوئے 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 پچھم سے سورج نکلے گا، مغرب مشرق، سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، لیکن ایک مرتبہ سورج مغرب سے نکلے گا. میرے آقا نے فرمایا سورج رات کو ڈوبتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ اللہ. میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب شام کو ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ میرے لیے کل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اجازت ہے؟ سجدہ قبول ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قبول ہے. کیا آرڈر ہے؟ فرماتے ہیں جا دوبارہ مشرق سے نکل جا. روزانہ جاتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اجازت بھی مانگتا ہے. جب قیامت قریب آئے گی سورج مغرب میں غروب ہو جائے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، یا اللہ میرا سجدہ قبول ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں. اللہ اکبر. دعا کر اللہ ہمارے سجدے قبول فرمائے. خدا کی قسم ہم اللہ کے شایان نشان سجدے نہیں کرتے، اس کے شایان نشان نمازیں نہیں پڑھتے. ہم ان درختوں سے زیادہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، جانوروں سے زیادہ تو خدا کے سامنے نہیں جھک سکتے، ملائکہ سے زیادہ تو تسبیح نہیں پڑھ سکتے. کوے کی ٹھونکوں کی طرح سجدے کرتے ہو. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ تصور قائم کر لو کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کیسی ٹوٹی پوٹھی عبادت کرتے ہو. سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کر لیا کرو میرے دوستو. جب سجدہ کیا کرو نماز میں بہترین عبادت سجدہ ہے. اللہ کو سجدے کی کیفیت بہت پسند ہے. میں نے حدیث میں پڑھا جب سجدہ کرنے والے لوگ اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم بھی چلے گئے ہیں، اللہ پاک جہنم سے فرمائیں گے اے احد میرے بندے کی پیشانی کو نہیں جلانا، یہ دنیا میں مجھے سجدے کرتا تھا. سجدہ بڑا قیمتی ہے، تو محبت سے کیا کرو اور عاجزی سے کیا کرو اور الہا و زاری سے کیا کرو. حضور علیہ السلام کی راتیں سجدے میں گزرتی تھیں، سجدے سے سر اٹھا کر کہتے تھے اللہم انی لک سجدت. اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان عطا کی، میں ساری شان کے باوجود اپنی پیشانی تیرے سامنے رگڑتا ہوں. خشالک سمی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. میری آنکھیں بھی تیری سامنے عاجزی کرتی ہیں، میرے کان بھی عاجزی کرتے ہیں، میری ہڈیاں بھی عاجزی کرتی ہیں، میری ہڈیوں کا گودا بھی تیرے سامنے عاجزی کرتا ہے. اے اللہ میرے اعصاب بھی تیرے سامنے عاجزی کرتے ہیں. اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا غلام. وابن عبدک، میرا بابا بھی تیرا غلام. وابن امتک، میری اماں بھی تیری غلام. سورج جائے گا سجدہ کرے گا، قبول ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں. یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے جہاں سے تو ابھی آیا ہے یہیں سے واپس چلا جا. سورج مغرب سے باہر نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیر. کوئی کافر مسلمان ہوگا اسلام قبول نہیں ہوگا، کوئی گناہگار توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگا.
توبہ کا دروازہ، ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں مشورہ دیتا ہوں رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کرو۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ توبہ کر کے یا اللہ جو گناہ کیے ہیں معاف فرما، کریں گے یا نہیں؟ استغفار پڑھیں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں۔ توبہ کا دروازہ جب بند ہو جائے گا بڑی خطرناک گھڑی ہوگی۔ توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان قبول نہیں ہوگا، اسلام قبول نہیں ہوگا۔ یہ بڑی عجیب نشانی ہے قیامت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث میں 10 چیزوں کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے۔ مشرق اور مغرب میں لوگ زمین میں دھس جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یمن سے ایک آگ نکلے گی، آگ لوگوں کو ہانکے گی، ہانکے گی، لے جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی دعا کریں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں، سارے بولیں۔ کہتے ہیں جب یہ آگ نکلے گی اس کے چند سالوں کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ پاک ایک ہوا چلائیں گے، ایک ہوا چلائیں گے، اس ہوا سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ تمام مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا، لوگوں ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، فیتزوج، شادی بھی کریں گے، فیولد لہ، ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے، فیمکث 45 سنۃ، 40 یا 45 سال دنیا میں رہیں گے، فیمکث 45 سنۃ، فیموت، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ فیموت، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، فیدفن معی فی قبری، میرے روزے میں میرے ساتھ دفن ہو جائیں گے۔ جب قیامت کا بگل بجے گا، قیامت کا سور پھونکا جائے گا، قیامت کا اعلان ہو جائے گا، فاقوم انا وعیسی ابن مریم یوم القیامت بین ابی بکر و عمر، میں اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ابو بکر عمر کے درمیان میں کھڑے ہوں گے۔ ابو بکر عمر درمیان میں کھڑے ہوں گے، انہیں 2 نبیوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔ کتنے نبیوں کی؟ 2 سے بولو۔ جنت البقیع جائیں گے، جنت البقیع کے لوگ اٹھیں گے۔ جنت البقیع بھی جنت کی زمین ہے، 10,000 سے زیادہ پیغمبر کے صحابہ وہاں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان جیسا جوان جنت البقیع میں، سبحان اللہ۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ جنت البقیع میں، حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں جنت البقیع میں، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جنت البقیع میں، حضرت جعفر جنت البقیع میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جلیل القدر صحابہ، بڑی شان والے صحابہ، بڑے مقام والے صحابہ، بڑے مرتبے والے صحابہ، بڑی عظمت والی صحابیات، وہ جنت البقیع میں سوئی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں سے لوگ اٹھیں گے، جنت المعلا جائیں گے۔ وہ جنت المعلا مکہ مکرمہ کے اندر ہے، جہاں حضور علیہ السلام کی پہلی گھر والی ہی خاتون جنت سیدہ بی بی خدیجہ سوئی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں خدیجہ کا محل دیکھا، سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے، جس میں سارے موتی سفید رنگ کے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ اٹھیں گی، جنت المعلا کے لوگ وہاں سے اٹھیں گے، حضور علیہ السلام کی قیادت میں جائیں گے، میدان حشر قائم ہوگا، پورا عالم جمع ہوگا، 120 صفیں لوگوں کی بنے گی، اور میرے آقا نے فرمایا میدان قیامت میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ تو سے بولے۔ اللہ کا دربار ہوگا، بولنے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی کو ہمت نہیں کہ رب کے سامنے بات کرے۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی، حکومت کس کی، دستور کس کا، آئین کس کا۔ اللہ کی قسم لوگوں سناٹا چھا جائے گا، لوگ بات کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، کسی کو ٹخنے تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو سینے تک پسینہ، کوئی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، حساب شروع نہیں ہوگا۔ لوگ آدم کے پاس سفارش کریں، وہ فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سفارش کریں، میں نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام سفارش کریں، میں نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سفارش کریں، میں نہیں کر سکتا۔ ہم سے لغزیں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، اللہ کہہ دے کچھ بات، ہم کیا جواب دیں؟ سفارش تو وہ کرے جس کے ساتھ لغزش کوئی نہ ہو، سفارش تو وہ کرے جس کے ساتھ خطا کوئی نہ ہو۔
کیا کریں اللہ کے پیغمبر؟ کوئی راستہ تو بتائیں، جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، حساب کتاب تو شروع ہو۔ انبیاء علیہ السلام فرمائے کہ ہم تمہیں ایک ہستی بتاتے ہیں، وہ ہستی اللہ کی محبوب ہستی ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو صلی اللہ ہو۔ تو درود شریف محبت نہ ملے تو پڑھ دے صلی اللہ ہو۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس ہستی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کہیں گے، بخاری میں ہے، اللہ پاک نے اس ہستی سے غلطی ہونے نہیں دی، اور باقی انبیاء سے کوئی نہ کوئی بھول چوک ہوئی تو اللہ نے اس کے ہونے کے بعد معافی کا اعلان کیا۔ اللہ کا محبوب محمد کریم ایسا نبی ہے کہ اس کی لغزش ہونے سے پہلے اللہ نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کے پاس جائیں، وہ سفارش کر سکتا ہے۔ حضور کے پاس لوگ آئیں گے، آپ رب کے سامنے جائیں گے، سجدہ کریں گے، بڑا لمبا سجدہ ہوگا، رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آئے گا۔ اللہ پاک فرمائے گے میرے پیغمبر ارفع راسک، سر اٹھائیں، آپ سجدے میں رہیں گے۔ رب فرمائے گے میرے پیغمبر سل توتا، مانگے کیا مانگتے ہو میں عطا کرتا ہوں، سجدے میں ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گے میرے پیغمبر ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، سر اٹھائیے میرے حبیب، اتنے کیوں روتے ہو، اتنے کیوں پریشان ہو، آج مانگو میں عطا کرتا ہوں، سفارش کرو میں امت کی مغفرت کر کے جنت روانہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کی سفارش کریں گے، مغفرت کا اعلان ہوگا، امت کو لے کر جنت کی طرف جائیں گے۔ آپ ایک سواری پر سوار ہوں گے، سواری کی رسی حبشی بلال پکڑے گا۔ واہ بلال تیرے شان، کیا بات ہے بلال، تیرے عظمت کی پہ قربان۔ پیغمبر کے جانور کی رسی، اونٹنی کی رسی حضرت بلال پکڑیں گے، جنت کے دروازے پر لے جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، من بالباب، کون دروازے پر؟ آپ فرمائیں گے جنت کا دربار، انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول محمد کریم آیا ہوں، دروازہ کھول دیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لیے، میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، لیکن میری امت کا پہلا شخص جو جنت میں قدم رکھے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں سچے دین کی صحیح سمجھ اور پھر اللہ صحیح عمل نصیب فرمائے اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء واولادا صالحا۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه۔ اللهم احفظنا من كل البلاء والمضر والفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق وسوء الأخلاق۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل۔ اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفقر۔ اللهم إنا نعوذ بك من الرياء۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة واليهود والهنود والنصارى والمشركين والمنافقين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من آرزا وخالفا وعاد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين،
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہوئی کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بے دینی کی زندگی سے محفوظ فرما، ہمیں دین سے وابستگی نصیب فرما، قرآن کا تعلق نصیب فرما، اپنے محبوب کی سچے تابعداری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت نبویہ والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج دنیا میں بڑے بڑے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہماری فتنوں سے حفاظت فرما، شرور سے پناہ عطا فرما، حاسدین کے حسد سے، اے اللہ مبغضین کے بغض اور کینہ سے، دشمنان کی دشمنی سے، معاندین کے عناد سے، اے اللہ کفار کی شرارتوں سے اور منافقین کی اے اللہ تدبیروں سے، اے اللہ مکاریوں سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اے اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا کر۔